بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم الحمدللہ لاسٹ ٹائم 55 آیت تک سورہ کہف کی کر چکے تھے. انشاءاللہ اس سے آگے سے دیکھیں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین یا رب العالمین. ہم نے الحمدللہ 2 واقعات جو تھے وہ دیکھ لیے سورہ کہف میں، اصحاب کہف کا اور پھر اس کے بعد 2 آدمیوں کا، ٹھیک ہے نا، جن کے باغ تھے. اس کے بعد جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے کہ دوسرے واقعے میں سکھایا کہ انسان کو جب زیادہ وسائل مل جاتے ہیں، زیادہ ریسورسز، جب وہ محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری ہی محنت کو جو ہے وہ سبحان اللہ پورا کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ دنیا اور اس کی چیزوں کی وجہ سے بالکل ہی غلط خیالات ڈیولپ کر لیتا ہے، کیونکہ اسے اپنی عقل پہ ٹرسٹ آ جاتا ہے. اس کی عقل نے جو فیصلے کیے ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہوتے ہیں، اور وہ سبحان اللہ تعالیٰ نے جو تھیوریز دی ہیں ان کے بجائے اپنی تھیوریز لانا شروع کر دیتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ شیطان اس کو دوسرا ہی باتیں سکھانا شروع کر دیتا ہے جو کہ اللہ نے ہم پر واضح کری. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے اگلے حصے میں جب یہ واقعہ ختم ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح تھیوریز جو کہ شرک سے پاک ہیں، جو کہ صحیح طریقہ ہے اس ٹیسٹ کو پرسیو کرنے کا، وہ ہمیں دیا. اور سب سے پہلی ہی بات اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بتائی ہمیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ اور اس کی ساری چیزیں، ان کی حیثیت بس اسی طرح ہے جیسے آسمان سے پانی آئے اور گرین ہو جائے زمین اور پھر وہ گرینری ختم ہو جائے. سبحان اللہ، یعنی کہ اس میں جو کچھ بھی ملتا ہے آپ کو وہ ٹائم لمیٹڈ ہے، اور ہر ہی چیز اللہ ہی کے کہہ لیجئے کہ اختیار میں ہے، وہی اس کو بڑھاتا ہے. 2 کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان ساری نعمتوں میں سے ہائی لائٹ کر دی ہمارے لیے؟ مال اور بیٹے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ بھی اسی لیے ہے کہ آپ ان سے باقیات صالحات، باقی رہنے والی صالحات جمع کریں. اور پھر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے آخرت کا صحیح منظر پیش کر دیا جس کے بارے میں ہمیں کبھی بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہم سبحان اللہ کلمہ گو ہیں، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں. پروسیس یہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا کہ ہر شخص حاضر ہوگا، کوئی بھی ادھر ادھر نہیں کھسک سکے گا، سب کی کتابیں ان کے ساتھ ہوں گی، کتابیں کھولی جائیں گی اور اس میں سب کچھ درج ہوا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس پروسیس میں کسی امت میں کوئی فرق نہیں، کسی انسان میں کوئی فرق نہیں. ہاں، اس پروسیس اور اس کہہ لیجئے کہ جو رزلٹ آنے کا طریقہ ہے اس کے بارے میں آپ کو ورغلاتا ہے اور وہ شیطان جو ہے وہ آپ کو غلط باتیں سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں دوبارہ یاد دلا دیا کہ وہ اصل میں آپ کا دشمن ہے، وہ کوئی دوست نہیں ہے. تو اس کو اپنا دوست نہ بنائیں، اس کو جو ہے وہ یاد رکھیے کہ اس نے آپ کو غلط راستے پہ ہی لے کے جانے کی طرف بلانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اور بھی ہمیں واضح کر دیتے ہیں کہ یہ قرآن ایسی خوبصورت چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت کھول کے ہر مثال دے دی ہے. اب انسان سوائے اس کے کہ وہ یہ چاہتا ہو کہ اس کے پاس ویسے ہی وقت آ جائے، ویسا ہی عذاب آ جائے جیسے پچھلوں پر آیا، اگر وہ یہ چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہی طریقہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت پکڑی جائے اور اس سے استغفار کیا جائے.
یہاں تک الحمدللہ ہم ختم کر چکے ہیں. 55 آیت تھی یہ. 56 آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرا کہہ لیجئے کہ ہمیں پہلو بتاتے ہیں. ایک طرف تو شیطان ہے اور وہ لگا ہوا ہے آپ کو بہکانے میں، مگر سبحان اللہ اللہ نے آپ کو قرآن دیا کہ آپ اس کے سارے بہکاوے سمجھ سکیں. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس لیے کہ وہ خوشخبری بھی دے اور ڈرائے بھی. سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا. چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، چاہے حضرت عیسیٰ ہوں، چاہے حضرت موسیٰ ہوں، چاہے حضرت لوط ہوں، حضرت نوح ہوں، حضرت آدم، سارے انبیاء دونوں سیکشنز بتاتے تھے. کسی نبی نے نہیں کہا کہ بس آپ میری قوم ہو تو آپ کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، ڈراوا کوئی نہیں ہے. نہیں، سارے انبیاء کا ایک ہی طریقہ رہا. انہوں نے اسی قیامت کو بالکل اسی انداز میں بیان کیا اور یہی اس کی ریالٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلا دیا کہ ہم کسی طرح بھی اپنے آپ کو اسپیشل نہ سمجھیں. اللہ ہی کے بھیجے ہوئے رسول ہیں سارے خوشخبریاں بھی دیتے تھے اور ڈراوے بھی دیتے تھے. مگر ہے کیا کہ وہ لوگ جو انکار کرنا چاہتے ہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں باطل کے ساتھ، یعنی کہ وہ ایسے آرگیومنٹس لاتے ہیں، ایسی چیزیں لاتے ہیں جن کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی، مگر وہ آرگیومنٹ کرنے میں یجادلہ یعنی کہ جھگڑا کرنے میں بہت سخت ہوتے ہیں اور وہ پھر حق کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، جبکہ سبحان اللہ حق کے ساتھ بالکل بھی جھگڑا کیا ہی نہیں جا سکتا، فیکٹ ہی ہوتا ہے، مگر وہ جھگڑا کرتے ہیں. اور سبحان اللہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کیا کیا جائے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ڈراوے کے لیے بھیجی ہیں ان کو بس ایک مذاق بنا دیا جائے زندگی میں. اتنا ہلکا ہم لینے لگے آخرت کو کہ زندگی کے سارے فیصلے ہم اپنی خواہشوں کے مطابق کرتے جائیں اور سمجھیں یہ کہ آخرت میں جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ سبحان اللہ مذاق ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا. اللہ تعالیٰ نے جس طرح قیامت بیان کی ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اس سب چیز کو جب ہم اتنا ہلکا لے لیتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے، خصوبہ، جیسے ہم نے اس کا مذاق اڑا دیا، ہم نے اس کو کوئی ریالٹی لیا ہی نہیں. سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو رسولوں کو بھیج کر بات بہت کلیئر کر دی، صاف علیحدہ کر دی کہ کن چیزوں پہ خوشخبریاں ہیں اور کن چیزوں پہ ڈراوے ہیں. مگر جو لوگ انکار کرنا چاہتے ہیں وہ آرگیومنٹیشنز لاتے ہیں غلط قسم کی. آپ سبحان اللہ لوگوں کو دیکھیں گے وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کیے چلے جائیں گے، نہیں یہ حدیث وہ حدیث وغیرہ. یہ بات کبھی بھی حدیث اور قرآن اس تعلق کو آپ توڑ نہیں سکتے. اگر اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ایک بھی بغیر سوال جواب کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹیسٹ کے بغیر تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ایک سے زیادہ آیتیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے جبکہ اب تک تم پر وہ وقت نہیں گزرا جو تم سے پچھلوں پر گزرا ہے. سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، پچھلوں پہ تو بہت سخت وقت گزرا. تو یہ والی بات کہ اگر ہم اس سب کچھ ساری آیتوں کو سائڈ پہ رکھ کے کہیں نہیں یہ حدیث کہہ رہی ہے اور یہ حدیث کہہ رہی ہے اور حدیث اور قرآن کے تعلق کو نہ سمجھے تو یہی بات ہوتی ہے کہ آرگومنٹیشنز لانا، ایک بات حق ہے اس کے اگینسٹ میں اور پھر اس چیز کو اتنا ہلکا کر دینا جیسے وہ ایک مذاق ہو جائے. اور سبحان اللہ ہماری زندگیاں پورا پاکستان آپ پلٹ کے دیکھ لیجئے، آپ کو نہیں لگے گا کہ وہ آخرت کے کانسیپٹ کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. ورنہ جو لباسوں کا حال ہو چکا ہے، جو آپ کا میڈیا کا حال ہو چکا ہے، جو ہمارے گھروں میں خود جس قسم کے پروگرامز بچوں کو الاؤ اب کر دیے گئے ہیں، سبحان اللہ اللہ ہم پہ رحم کرے. صاف ظاہر ہے کہ ہم نے آخرت کو مذاق سمجھا ہوا ہے. تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی بات تو بہت کلیئر ہے. اللہ تعالیٰ اگلی ہی آیت میں بتا دیتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں اور اللہ کی نصیحت آ جانے کے باوجود بھی جو ہے وہ انہیں بھول جائے اور بالکل دھیان نہ کرے کہ اس کے ہاتھ کیا آگے بھیج رہے ہیں، یعنی کہ کیا وہ عمل کر رہا ہے. کیونکہ عمل تو جو بھی آپ نے کر لیا وہ لکھ دیا گیا آپ کی کتاب میں، سبحان اللہ، اور وہ کتاب کھول لی جائے گی قیامت کے دن. تو یہ آپ کا اور میرا ڈیسیجن ہے ہم کس گروپ میں جا کے کھڑے ہونا چاہتے ہیں. آیا ہم اس گروپ میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں جو کہ اللہ کی آیتوں کو مذاق سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں کہ اصل میں ایسا نہیں ہونا، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا ہونا ہے، اپنی امتیوں کو ساروں کو جمع کرنے اور جنت میں داخل ہو جانا ہے. سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا. ایسی کوئی بات اللہ نے قرآن میں نہیں سمجھائی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور ظالم آپ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ظالم اصل میں کون ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے کہہ لیجیے کہ جو باٹم لائن ڈرا کی تھی وہ اللہ نے کہا تھا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہ جب آپ قرآن میں جب بھی دیکھیں کہ ظالم کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اس پہ ضرور کوئی نہ کوئی شرک کا پہلو ہوتا ہے، تب اللہ اس شخص کو ظالم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اللہ کی آیتیں پہنچے بھی، دہرائی بھی جائیں اس کے سامنے، مگر وہ کیا کرے کہ پھر بھی انہیں بھلا دے اور اپنے ہاتھوں سے جو کچھ آگے بھیج رہا ہے اس کو بالکل بھلا دے کہ وہ آخرت کے دن ایکسیپٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی وجہ یہ ہے اس قدر غفلت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ ایک پردہ ڈال دیا، نہ انہیں کچھ سمجھ میں آتی ہے، نہ ان کی عقلیں ہی کوئی بات پکڑتی ہیں اور نہ ان کے کان ہی کچھ سن پاتے ہیں، اس میں بھی بوجھ ہے.
ٹھیک ہے نا. اور یہ حالت ان کے اوپر کیوں آ گئی؟ کیونکہ جب اللہ کی ہدایت آئی اور انہیں سمجھ بھی آئی تو انہوں نے جان بوجھ کر خود فیصلہ کر کے اس پہ عمل نہیں کیا، اور ان کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ گیا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، اور اس طرح کرتے کرتے انہوں نے اپنا پورا دل سیاہ کر لیا. جب انہوں نے اپنا پورا دل سیاہ کر لیا تو سبحان اللہ پھر ہدایت انہیں سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی. تو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں رکھی بھی جائیں تو وہ اعراض برتتے ہیں، سائڈ سے نکل جاتے ہیں یا پھر مذاق اڑا دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ بلائیں گے بھی ہدایت کی طرف تو وہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں پلٹیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ انسان پہ رحم کرے. اتنی زیادہ نہ ہم کہہ لیجئے کہ ڈھٹائی دکھا جائیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے حکموں کے ساتھ، کہ ہمارے دل بالکل ہی سیاہ ہو جائیں، کیونکہ اس کا نقصان سبحان اللہ کسی کو نہیں ہے، سب سے زیادہ ہمیں خود ہے. یہ آپ کی زندگی تو 4 دن کی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، آپ تو قبر میں اتر جائیں گے بہت جلدی قبر کھودی جائے گی اور آپ اس میں ڈال دیے جائیں گے. آپ کی ساری اچیومنٹس دنیا میں رہ جائیں گی، آپ نے جو کچھ بھی دنیا ارن کی تھی وہ ساری یہی رہ جائے گی. آپ کے ساتھ کیا جائے گا؟ اعمال نامہ. ٹھیک ہے نا. اور اس میں اگر یہ لکھا ہوگا کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا تو سبحان اللہ وہ جو ہمیشہ والی زندگی ہے وہ پھر بہت غلط جگہ آپ گزارنے کے لیے فیصلہ کر لیں گے. تو نقصان انسان کسی اور کا نہیں کرتا، سبحان اللہ سب سے پہلے سب سے زیادہ اپنا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. جبکہ آج دنیا میں ہم بہت سارے فیصلے دوسروں کی وجہ سے کر لیتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے جو فیصلے کیے جائیں وہ دنیا میں تو شاید آپ کو کچھ مشہوری دے دے، آخرت میں بہت بھاری بوجھ ہیں، کیونکہ وہ شرک کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ ایک بات اللہ کی تھی اور ایک بات اس کے بندے کی تھی. آپ نے اللہ کی بات کو پیچھے کیا، اس کے بندے کی بات کو اوپر کر دیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آگے ہمیں پھر سبحان اللہ ہم پہ احسان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مگر اللہ تعالیٰ غفور ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمت والے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا، جلدی نہیں کرتے پکڑنے میں انسانوں کو کہ انہیں فوراً عذاب میں پکڑ لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، ایک مہلت دی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اپنے احسان سے پوری کرتے ہیں، اور وہ ان سے بے شک وہ گڑبڑ کیے چلے جائیں ان کی مہلت کو ختم نہیں کرتے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ٹھیک ہے نا. جب ہم اللہ تعالیٰ کا حکم ایک دفعہ توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتے اور سبحان اللہ پوری اپنی عقل کو جو ہے بڑا سمجھ لیتے ہیں، تو بالکل اللہ کے لیے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت ہمارا ٹیسٹ کا ٹائم ختم کریں اور ہمارا جو ہے وہ کتاب بند کر دیں اور ہمیں جو ہے قبر میں اتار دیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. مگر اللہ تعالیٰ نے جتنا ٹائم جس بندے کے لیے لکھ دیا کہ اس میں اس ٹائم تک یہ بندے کو ٹائم دیا جائے گا اس ٹیسٹ کو اپنے کہہ لیجئے کہ اپنے رزلٹ کو کلیئر کرانے کا، وہ ٹائم اللہ تعالیٰ بالکل بھی چینج نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ وہ ٹائم آپ کو دیے رکھتے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. کچھ لوگوں کو بہت دیر بعد جا کے سمجھ میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اور سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ سبحان اللہ دے دیا. ٹھیک ہے. شیطان موجود ہے، وہ آپ کو ورغلائے گا. آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس انبیاء کی پوری زندگی ہے، آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی ڈیٹیلڈ زندگی موجود ہے جس میں صحیح زندگی گزارنے کا پورا طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ کا رب اتنا غفور اور رحیم ہے کہ آپ غلطی کرتے ہیں تو سبحان اللہ اس پہ آپ کو بالکل نہیں پکڑا جاتا، بلکہ آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پلٹ آئیں، آپ استغفار کر لیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. مگر پھر اتنی رحمتوں کے باوجود بھی اگر انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف نہ پلٹے اور اللہ کی باتوں کو مذاق ہی سمجھے تو پھر آگے کیا آ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ. ٹھیک ہے نا. اور بہت سی بستیاں ایسی تھیں. ٹھیک ہے نا. قرآ جمع ہے، پلورل ہے کسی کافی، یعنی کہ بہت بڑی تعداد کا. بہت زیادہ بستیاں ایسی تھیں جن کو پھر ہم نے ہلاک کر دیا. اور جب اللہ تعالیٰ بستیاں کہہ رہے ہیں، اس سے ایک بات ہمارا ایک کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہ بات پھر کس کی ہو رہی ہے؟ میجورٹی کی. میجورٹی غلط کام بھی کرے گی، ہزاروں کروڑوں لوگ غلط کام کریں گے تو ہزاروں کروڑوں لوگ ہلاک کیے جائیں گے. ہم تو آج کہتے ہیں نا کہ آپ کیا بات کر رہی ہیں، آپ اکیلی ہی ایسا کہہ رہی ہیں، اتنے ہزار لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، فلانے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد تو یہ کہہ رہی ہے. سبحان اللہ. قرآن اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہے. قرآن کی آیت ہے کہ اگر آپ کثرت کے پیچھے جاؤ گے تو وہ آپ کو گمراہ کر دے گی. ٹھیک ہے نا. اگر کسی بھی کام کے آپ کے کرنے کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں اس لیے میں کر رہی ہوں، تو سبحان اللہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ غلط راستے پر ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کا آرگیومنٹ قرآن اور حدیث سے ہونا چاہیے. آپ یہ کام کیوں کر رہی ہیں؟ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے اس طرح سمجھایا ہے، اب آپ ٹھیک ہیں. مگر جہاں آپ کا آرگیومنٹ لوگوں پہ چلا گیا، تعدادوں پہ چلا گیا، تو سبحان اللہ آپ جو ہیں وہ نہیں سیدھے راستے پہ رہ سکتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی لیے بتاتے ہیں کہ بہت سی پوری بستیاں. ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی اسی طرح ہے جیسے کہ حضرت لوط کی قوم تھی.
حضرت لوط اللہ کے نبی تھے، اللہ نے انہیں بھیجا بالکل اسی طرح ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر، اور انہوں نے لوگوں کو سمجھایا اور کئی سالوں تک سمجھایا سبحان اللہ، مگر وہ پوری کی پوری بستی جو ہے وہ اس میں بہت ہی کم لوگ تھے جو ایمان لانے والے تھے۔ قرآن میں تو آتا ہے کہ صرف حضرت لوط کا گھر تھا، اس میں بھی ان کی بیوی نہیں تھی، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو یہ ہزاروں لوگ یہ عمل کر رہے ہیں تو بس اب جانے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، سبحان اللہ، ساری بستی پہ بدترین عذاب آیا، ڈبل عذاب آیا، پتھروں کی بارش بھی کی گئی، اسے اٹھا کے الٹا بھی پھینکا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو تعداد کبھی بھی سبحان اللہ اللہ کے فیصلے کو چینج نہیں کرے گی۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ کی کتاب میں آپ کے اعمال دیکھے جائیں گے، جو احسن ہوں گے انہی پہ آپ کو ویٹ ملے گا اور نور دیا جائے گا، اور آپ اسی سے جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو سبحان اللہ اس میں سے کچھ بھی چینج نہیں ہوگا۔ کروڑہا لوگ بھی اللہ کی آیتوں کا کھڑے ہو کے مذاق اڑانے لگے عملاً، تو اللہ اپنی آیتوں کو تبدیل نہیں کریں گے، اللہ اپنے فیصلے کو سبحان اللہ تبدیل نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ واضح کر دیتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی بہت سی بستیاں تھیں، بستی پوری بھی اگر ظلم کا شکار ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سب کو ہلاک کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر ایک کے لیے میں نے ایک مقرر کی بھی ہے مدت، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ۔ تو ہر ایک کا ایک ٹائم اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اور مہلت نہیں دیتے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں خوف رکھنا چاہیے کہ اگر ہم پوری ہی زندگی اللہ کی بات کو جانے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سمجھے بغیر، یہ بھی ایک مذاق ہی ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنی کتاب دیں تو ہم پوری زندگی اس پہ غور ہی نہ کریں، کیا ٹائم ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اپنے خالق کا ہی انکار کر رہے ہوتے ہیں انفیکٹ۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میجورٹی کے پیچھے جانا ہمیں بالکل تباہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دور رہنا ہمیں بالکل تباہ کر دے گا۔ ابھی ہمارے پاس اللہ کے احسان سے زندگی ہے، اگر آج ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھ کے سمجھنے لگیں اور اس پر اپنی پوری کوشش کے مطابق عمل کرنے لگیں تو ہی ہمارے لیے احسن عمل جمع ہوں گے، تو ہی ہمارے لیے کوئی بچت ہے۔ مگر اس کے علاوہ چاہے دنیا میں بڑے اچھے طریقے سے ہی ہم پوری زندگی بھی گزار دیں تو سبحان اللہ آخرت کے لیے اگر ہم نے کچھ جمع نہیں کیا تو کچھ نکلے گا بھی نہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اسی آیت تک رکھتے ہیں، آیت 59 تک، پھر اس سے آگے انشاءاللہ حضرت موسیٰ کا واقعہ شروع ہوگا۔ بہت ہی زبردست واقعہ ہے، بہت زیادہ علم ایک ہی واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔